بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا روز قیامت میدان حشر کی زمین انسان کی قدموں کو مضبوطی سے جکڑ لے گا، تام لے گا، حتی یسأل عن خمس، جب تک اللہ پاک ہر ایک سے 5 سوالوں کا جواب نہ پوچھے. دیکھے اللہ رب العزت بڑے عظیم ذات ہے. دنیا میں ہم کسی بھی درجے کے امتحان دینے کے لیے جب جاتے ہیں، دینی ہو دنیاوی ہو، چھوٹے درجے کی ہو یا بڑے درجے کی، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کاش ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ کمرے امتحان میں ہم سے جو سوالات ہوں گے وہ کیا ہے، تاکہ ہم اس کے مطابق تیاری کریں، اور جب اس کے مطابق تیاری کریں گے تو ہو سکتے اچھے نمبر مل جائے، پھر ہماری محنت بھی رنگ لائے گی اور ہمارے والدین بھی خوش ہوں گے. ہر ایک کی یہی کوشش ہوتی، لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے. دنیا میں میٹرک کے امتحان ہو، ایف ایس سی کا، بی اے بی ایس سی کا ہو یا ایم اے ایم ایس سی کا، یا دینی مدرسے میں عالیہ کا ہو کہ عالمیہ کا کہ ثانویہ کا، یا دارالافتاء میں ہم نے کوئی امتحان دینا ہو، یہاں ہر انسان کو محنت کر کے جانا پڑتا ہے. وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جس نے محنت کی ہو، اور وہ ناکام ہوتا ہے جس نے محنت نہ کی ہو اور نقل کر کے پاس ہونے کی جس نے کوشش کی. میرے محترم دوستو، اللہ بہت ہی بے نیاز ذات ہے. اس نے ہمیں 2 ٹوک انداز میں فرما دیا کہ اے میرے بندو، دنیا کے بعد جو مراحل آنے والے ہیں، دنیا کی زندگی گزر جائے گی، جو آگے مراحل آنے والے، قبر کی زندگی ہے یا حشر کی زندگی، اللہ نے ہمیں دنیا میں بتا دیا کہ تم سے کیا پوچھا جائے گا، سوالات کیا ہوں گے، بتا دیا کہ دیکھنا، تیاری کر کے آنا. ایسا نہ ہو کل کوئی یہ نہ کہے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ قبر میں کیا پوچھا جائے گا، ہمیں علم نہیں تھا کہ میدان حشر میں کیا سوالات ہونے ہیں. اللہ پاک نے ہر ایک کا عذر ختم کرنے کے لیے دنیا میں اعلان فرما دیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ یہ 3 سوالات قبر کے ہیں اور یہ 5 سوالات میدان حشر کے.
تیاری کرو، پھر نہ کہنا ہمیں کسی نے بتایا نہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلا۔ فرمائے پہلا سوال جو قبر کا ہے وہ یہ، مر ربک، تیرا رب کون تھا دنیا میں؟ یہ رٹے والی بات نہیں ہے کہ ہم دنیا میں رٹا لگائیں گے اور فوراً ہم قبر میں کہہ دیں گے کہ ربی اللہ، میرا رب دنیا میں اللہ تھا۔ رٹا نہیں چلے گا، جو دل میں ہوگا وہی زبان پہ آئے گا۔ اگر دنیا میں اس حقیقت سے روشنا ہو گئے، رب کو پہچان لیا، پھر تو کوئی مشکل نہیں۔ اگر یہ یقین کر لیا کہ وہ فی السماء رزقکم افلا توعدون۔ ہمارے لاہور کے ہیں چوبرجی کے جناب مفتی محمد حسن صاحب، حیات ہے، زندہ ہے، بوڑھے ہیں، ولی اللہ ہے وقت کے۔ کئی دفعہ ملاقات ہوئی، ایک جگہ میرا ان کا بیان تھا، میں قریب بیٹھا تھا تو مفتی صاحب نے بڑی عجیب بات کی، کہنے لگا کہ قیام پاکستان کے بعد ہم پاکستان جب آئے، کہا کہ میرے اس وقت یا بہت ہی معصوم بچہ تھا، ماں کی گود میں تھا، یہاں زمینیں بے انتہا تھی، مہاجرین کے قافلے جو انڈیا سے چلے آ رہے تھے، جہاں کوئی جگہ مل رہا تھا وہی آباد ہو رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوٹ لکھپت یہ لاہور کے قریب، کوٹ لکھپت کے قریب ایک علاقہ ہے، اس پر ایک اسٹیشن بھی ہے کانا کاچا، چھوٹا سا اسٹیشن ہے کانا کاچا کے نام۔ فرمایا میرے دادا میاں جی عبداللہ میواتی کو یہ جگہ پسند آ گئی۔ اللہ کی شان، کانا کاچا سے لے کر رائیون کی زمین کوٹ راجہ کشن تک کہا یہ زمین والد کے حصے میں آ گئی، یہ سب زمین والد کو مل گئی، دادا میرے دادا کو۔ کہا کہ جب انڈیا سے بزرگ آئے اور پاکستان میں ایک مرکز بنانا تھا تبلیغ کا، دہلی سے آئے تو ان کو رائیون کی زمین پسند آ گئی، کہ یہاں ایک دینی مرکز بنائیں گے۔ کہا کہ سب نے منظور کر لیا کہ بڑی زمین ہے، وسیع زمین ہے، بنا دیجئے۔ تو اس وقت میاں جی عبداللہ میواتی بزرگ اسلام کو جانتے ہیں، اس کے پاس آئے کہ میاں جی آپ یہ رائیون کی زمین ہمیں دے دیں۔ فرمایا جتنا چاہے لے لے۔ اس پر پہلا مرکز بن گیا۔ اچھا، ایک اور بزرگ جو رائیون میں تھے، حاجی عبدالوہاب صاحب کے ساتھ تھے، ذہن بھی کمزور ہو گیا، اسی سنہری مسجد آئے تھے، اسی ممبر پر 15 دن انہوں نے صبح کا درس دیا۔ نہیں، بڑے عجیب بزرگ تھے۔ اس نے مجھے عجیب واقعات سنائے۔ مجھے اس نے کہا قاری صاحب، وہ جو امرتسر، جالندھر اور اس پنجاب کے خطے سے جو ٹرین چلا تھا لاہور آنا تھا، اور وہ ٹرین لاہور جو پہنچا، اس ٹرین کے استقبال محمد علی جناح نے خود کیا، اور سب کھڑے ہیں کہ کوئی نکل آئے زندہ۔ کہا ایک فرد بھی اس ٹرین سے زندہ نہیں نکلا، سب کے سب سکوں نے برچیوں سے اور تیروں سے مار مار کر، بہت المناک داستان ہے۔ آج ہمیں اس پاکستان کی قدر نہیں، کیسے شہیدوں نے قربانیاں دی اللہ جانتا ہے، کیسے ماں و بہنوں بیٹیوں نے قربانی دی،
کیسے جوان خون اس پاکستان کی بنیاد میں شامل ہوا، کیسے بوڑھوں کا خون شامل ہوا ہے اللہ جانتے ہیں۔ تو کہا کہ ٹرین کے قریب سے جو بھی گزرا وہ اعلان کے ساتھ گزرتا رہا، کوئی زندہ ہے اس ٹرین سے تو نکل آؤ، کوئی زندہ ہے تو نکل آؤ۔ کہا اخباروں میں بھی آیا، بہت بڑی یہ خبر پھیل گئی، پورے ٹرین سے 10 سال کا ایک بچہ زندہ نکل آیا جو لاشوں کے بیچ میں پڑا تھا۔ اپنے آپ کو اس خیال سے رکھا کہ کوئی مارے نہیں، کہا کہ اس خیال سے وہ بچہ لاشوں کے بیچ میں پڑا تھا کہ کہیں اس کو سکھ مسلمان سمجھ کر اس کو بھی نہ مارے۔ اس نے خون کے لوتڑوں کے بیچ میں اپنے آپ کو دبائے رکھا۔ جب اس کو یہ پتہ چل گیا کہ ہم لاہور پہنچ گئے ہیں، اس بچے نے اٹھ کر اعلان کر دیا میں زندہ ہوں۔ کہا کہ یہی ایک بچہ پورے ٹرین سے زندہ نکلا تھا، کہا وہ بچہ میں تھا۔ اس بچے نے اسی منبر پر 15 دن درس دیا، پھر حاجی عبدالوہاب کے ساتھ کام شروع کیا۔ لیکن حاجی عبدالوہاب صاحب بعد میں لگے، وہ پہنے لگا تھا۔ مجھے کہا کہ پھر میاں جی عبداللہ سے جب زمین رائیون کی ہم نے لی تو وہاں پر مجھے کہا کہ تمہارا تو نہ آگے کوئی ہے نہ پیچھے، سب شہید ہو گئے، آپ اس مرکز کو آباد کریں۔ کہا میں آیا۔ اچھا یہ واقعہ وہ مجھے خود سنا رہا ہے۔ کہا میں آیا، میں نے اس مرکز کو آباد کرنا شروع کیا۔ عصر کا وقت ہوتا تھا، میں اذان دیتا، انتظار کرتا کہ کوئی آئے گا، ایک شخص بھی نماز کے لیے نہیں آتا تھا۔ پھر میں کہتے پہلے صف میں 8-10 ٹوپیاں رکھ دیتا اور خود مصلی پر بیٹھ جاتا، کھڑا ہو جاتا، اللہ اکبر کہہ کر، اس خیال سے کہ میرے پیچھے مقتدی کھڑے ہیں۔ یہ وقت تھا کہ پورے مرکز میں ایک شخص بھی نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ اللہ نے اس مرکز کو آباد کیا، اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ پورے مرکز میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ آپ کو کیا علم، کیا قربانی اس کے لیے دی گئی ہے، کیسے قربانی لوگوں نے دی ہے۔ تو فرماتے ہیں ہم میوات میں تھے، گندم کا فصل پک چکا تھا، صبح یا اگلے دن ہم نے گندم کٹائی کرنی تھی انڈیا میوات میں۔ تو کہا کہ جب صبح ہوا، دادا کو کسی نے کہا کیا خیال ہے میاں جی عبداللہ کو، آج فصل کٹائی نہ کریں؟ کہا دادا نے کہا آج چھوڑ دو، کل کریں گے۔ کہتے وہ رات کو جو بارش ہوا اور ژالہ باری ہو گئی، الامان والحفیظ، پوری رات جو ژالہ باری ہوئی ہے، سب ایک دوسرے کو صبح سنا رہے تھے، گندم کی فصلیں تباہ ہو گئی، کچھ بھی نہیں رہا۔ کہتے میرے دادا میاں جی عبداللہ، مفتی حسن صاحب فرماتے میرے دادا میاں جی عبداللہ میواتی وہ زمینوں کی طرف نکل آئے، زمیندار سے بہت بڑے، اور زمین پر بیٹھ گئے فجر کی نماز کے بعد، یوں ہاتھ لگا رہے تھے کہ کل جو فصلیں پک گئی تھی، بڑے بڑے خوشے تھے، آج ایک خوشے بھی زمین پہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہ تھوڑی روشنی ہو گئی، دیکھا زمین پر گندم کا دانہ تو دور کی بات ہے، کوئی بس بھی نہیں تھا۔ کہ یہ منظر دیکھ کر میرے دادا میاں جی عبداللہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر مسکرائے اور فرمانے لگے آسمان کی طرف دیکھ کر، یا اللہ تو نے جو کچھ کیا اچھا کیا۔ آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ تو نے جو کچھ کیا اچھا کیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس میں میرا رزق نہیں تھا، میرا رزق تو تیرے پاس ہے، جہاں سے بھی ہوگا تو دے گا، مجھے تجھ پر ایمان ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ فَلَا تُوعَدُونَ۔ ارے یہ دکانیں ذریعہ ہیں، یہ ملازمتیں ذریعہ ہیں، یہ صنعت و حرفت کے ادارے ذریعہ ہیں، یہ جتنے کام و کاج سے منسلک ہیں آپ، یہ ذریعہ ہیں۔ اصل رزق اللہ کے پاس ہے جو ان ذرائع سے ہمیں دے رہا۔ یہ یقین پیدا کرنا، قبر کا پہلا سوال ہوگا من ربک، دنیا میں روزی کون دیتا تھا؟ اللہ۔
زمینوں سے ملتا تھا، دکانوں سے ملتا تھا، اداروں سے ملتا تھا، ملازمت سے ملتا تھا، یا اللہ تمہیں دیتا تھا؟ اللہ، اگر کہیں مال دائیں بائیں ہو جائے یقین اللہ پر رکھے، پریشانی کس چیز کی، یہ کہہ کر اٹھے کہ میرا اللہ میرا رزاق ہے، میرے اللہ نے میرا رزق دینا ہے، اس کے پاس لکھا ہے، یہ تو ذریعہ تھا، یہ نہیں ہے تو نہ صحیح۔ مر ربکا، یہ سوال بہت ہی توجہ کے لائق ہے۔ ہاں، کہتے ایک اللہ والا، اس نے صبح جب اٹھا تو تھوڑا پیٹ میں درد ہوا، تو کسی نے پوچھا حضرت پیٹ میں درد کیوں ہوا؟ کہ رات تو کچھ کوئی اور چیز نہیں کھایا تھا، خالی دودھ کے ایک پیالہ پیا تھا، اور تو کوئی ایسا نہیں کھایا تھا۔ کہتے ہیں کسی نے اس کو خواب میں دیکھا موت کے بعد، کہا حضرت کیا بنا؟ اور میں ایک سوال کا جواب ابھی تک نہیں دے پا رہا ہوں۔ اللہ نے جب پوچھا تیرا رب کون ہے، میں نے کہا یا اللہ تو میرا رب ہے۔ اللہ نے کہا وہ دودھ والی رات کا قصہ کیا ہے؟ جب تیرا رب اللہ ہے تو پیٹ کی خرابی بھی من جانب اللہ ہوگی، دودھ کی طرف کیوں اشارہ کیا؟ دودھ تو میرا رزق تھا۔ کوئی نس میں خراب دی، ولی خراب دی برای دال خوڑلی ہوں، کاکا دال خو رزق دی، دا نس خرابی پاگی کی نس تا دا اللہ دا جانب یو قصہ و پیش رسوا۔ یار سار می طبیعت دے خراب ہو، چیشے دی خوڑلی ہوں، آزور تم دا سیدہ پشتنا حکم برای دی سا خوڑلی ہوں، یار برای چی ہر سا خوڑلی ہوں، خو رزق کے خوڑلی ہوں کیا؟ دا نس خراب دا تکلیف دا من جانب اللہ دی، پر رزق کی اللہ دا شان ندیشی۔ ایک بڑا عیسائیوں کا پادری ایک لڑائی کے موقع پر آیا، حضرت خالد ولید مسلمانوں کی طرف سے جنرل تھے، تو حضرت خالد ولید نے دیکھا اس پادری کے ہاتھ میں اتنی سی بوتل ہے، فرمایا اچھا کس لیے آئے ہو؟ کہا آ جاؤ فیصلہ کرتے ہیں، بغیر لڑائی کے واپس چلے جاتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے پھر اسلم تسلیم، ایمان لاؤ، اسلام قبول کرو، امن پا جاؤ۔ کہا بہت مشکل ہے، قوم نہیں مانے گی۔ فرمائے تو پھر یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس پادری نے کہا یہ زہر ہے۔ کہا زہر ہے کیا مطلب؟ کہا کہ اس زہر کا آج تک کسی نے ذائقہ نہیں بتایا کہ یہ کٹا ہے کہ میٹھا ہے، آج تک کسی نے ذائقہ نہیں بتایا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ جس نے زبان پہ رکھا اسی وقت موت واقع ہو گئی، کوئی ذائقہ بتانے والا نہیں بتا سکا۔ کہا کیوں لے کر آئے ہو؟ کہا میں مذاکرات کے لیے آیا ہوں، کامیاب ہوگا تو ٹھیک، نہیں تو یہ زہر منہ میں رکھ کر میں خودکشی کر لوں گا، قوم کی طرف مایوس جانا نہیں چاہتا۔ حضرت خالد ولید نے کہا لائیے۔ جب اس نے دیا، آپ نے ایک شیشی کھولا، اس نے کہا مت کھولے، کہا رہنے دو میرے پاس ہے۔ فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہ السمیع العلیم، ان ڈیل دیا زبان پہ، وہ اس پہ کپ کپی طاری ہو گئی پادری پہ۔ خالد ولید نے کہا مت گھبراؤ، ذائقہ بتاؤں کیسا ہے؟ ان چیزوں میں نہ موت ہے نہ زندگی ہے، موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں۔ کہاں پی گئے؟ کہاں پی لیا؟ کہاں کیسے؟ اللہ کا نام لے کر، جس کے نام میں اتنی عظمت ہے وہ اللہ کتنے عظیم ہوں گے۔ یہ ہے ایمان کہ خالد ولید سے جب پوچھا جائے گا رب تیرا کون تھا، فرمائے گا میرا رب وہ تھا جس نے پیا موت واقع ہو گئی، خالد نے پیا تو نئی زندگی مل گئی۔ کتنا بڑا سوال ہے بھائی۔ ایک اللہ والے نے طوطا پال رکھا تھا، کہ طوطا بچپن سے کوئی پالے تو باتیں کرتا ہے، سچ ہے یہ؟ اچھا ہوگا، طوطا کوئی بچپن سے پالے تو باتیں کرتا ہے، تو اللہ والے نے بھی پالا تھا،
تو اس کو سکھایا تھا اللہ اللہ اللہ. جب بھی وہ طوطا کسی کو دیکھتا تو کیا کہتا؟ اللہ اللہ یہی کہتا. ایک دن اپنے ساتھی آیا تو دیکھا تو اللہ والا بڑا اداس تھا. حضرت کیوں؟ فرمایا وہ طوطا جو پالا تھا جس کی زبان پہ میں نے لفظ اللہ جاری کیا تھا، ایک بلی نے آ کر دبوچ لیا اور لے گیا. فرمایا بس بلی تو ان پرندوں کی دشمن ہوتی ہے، لے گیا ہوگا. فرمایا دکھ اس کا نہیں ہے. فرمایا پھر کس چیز کا دکھ ہے؟ کہا میں نے اللہ اللہ سکھایا تھا. جب اس نے موت کو سامنے دیکھا تو ٹی 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 شروع کر کیا. کاش وہ کہتا اللہ اللہ اللہ، میرا دل خوش ہو جاتا. تو ساتھی نے کہا ارے میاں طوطا تھا، آپ نے اس کی زبان سے تو لفظ اللہ جاری کیا تھا، اس کی حقیقت دل میں نہیں اترا تھا. اگر دل میں بھی اللہ کی حقیقت اتر جاتا تب زبان سے جاری ہوتا. اگر زبان میں اللہ کی حقیقت اتر جائے تب موت کے وقت ملک الموت کو دیکھ کر انسان کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور اگر دل میں حقیقت نہیں جاری ہوگا تو پھر ٹی ٹی کی آوازیں آئے گی. ہاں یہ چیز اتنی کی اور یہ چیز اتنی کی، زندگی جو اسی میں گزر گئی، زندگی جو اسی میں گزر. اس لیے میرے محترم دوستو، یہ جو ذکر کا مجلس ہے اس میں یہی کوشش ہے آؤ اللہ کی ذات کی حقیقت دلوں میں اتاریں کہ موت کے وقت زبان سے اللہ اللہ جاری ہو جائے. اور جب قبر میں پوچھے جائے پھر بے ساختہ کہے. رابعہ بصریہ کی طرح جب پوچھا رابعہ بصریہ سے من ربک کا تیرا رب کون ہے، کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ ہم تو آسمانوں سے اوپر سے آئے ہیں. کہا کتنا دور ہے؟ کہا ہزاروں لاکھوں کروڑوں میل دور ہے. کہا اتنا دور آ کر تم اللہ کو نہیں بھولے؟ رابعہ تو 2.5 فٹ نیچے چلی گئی ہے، اللہ کو بھول گئی. رابعہ تو صرف 2.5 فٹ نیچے آئی ہے، اللہ کو بھول گئی. تم ہزاروں میں دور سے آئے ہو، تم اللہ کو نہیں بھولے. رابعہ بھول گئی اللہ کو. اللہ پاک اس حقیقت کو ہمارے دلوں میں ڈالے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آنے والی باتیں پھر مزید باتیں آئندہ مجلس ذکر میں آئیں. تمام حضرات مل کر میرے ساتھ سب سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم بارک علی محمد. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد الله الصمد ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي رفعنا لك ذكرك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم صل على محمد. اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات. اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات. اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض. اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب. اللهم يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا اللهم صل. والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل. اللهم صل. إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء. اللهم صل. کچھ دیر کے لیے مراقب ہو جائے، آنکھیں بند کیجئے، زبان سے کچھ نہ کہے، سانس کو روٹین مطابق چلنے دیں. اپنے دل میں تصور جما لیجئے میرا دل دھڑک رہا ہے
یہ دل کر رہا ہے اللہ اللہ۔ جب آپ کا تصور جم جائے لفظ اللہ پہ، پھر دیکھیں اس دن دل بیدار ہوگا جس دن باقی اعضاء مر چکے ہو۔ ہاں پھر انسان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا، اس کا مزہ پاؤ، دل میں اللہ کے ذکر کا مزہ پاؤ، لطف پاؤ۔ اللہ اللہ، یہ دل دھڑک رہا ہے۔ 1 منٹ میں صحت مند بندے کا 72 مرتبہ دل دھڑک رہا ہے، گویا 72 مرتبہ دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له الحمد للہ رب العالمین اللہم صل۔ الہ العالمین کرم رحم عافیت خیر کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنا فضل کرو، یا اللہ صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جان بوجھ کر ہوئے ہوں انجانے میں ہوں مولا معاف فرما، یا اللہ ہمارے علم میں ہو کہ نہ ہو تمام کوتاہی تقصیروں کو معاف فرما، مولا اپنی محبت کا ذرا نصیب فرما دے، اپنے محبین کی محبت نصیب فرما دے، یا اللہ ان اعمال کی محبت نصیب فرما دے جو ہمیں تیرے قریب کر دے، یا اللہ کرم رحم عافیت خیر کا معاملہ فرما، فضل اور رحم کا معاملہ فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ اپنی محبت کا ذرا نصیب فرما دے، اپنے محبین کی ذرا سے ان اعمال کی محبت نصیب فرما جو ہمیں تیرے قریب کر دے، یا اللہ ہم سب کی جائز حاجات پورا فرما، ہم سب کی مشکلات آسان فرما، الہ العالمین کرم رحم عافیت اور خیر کا معاملہ فرما، یا اللہ جن کی اولاد ہیں ان کو نیک و صالح بنا دے، جن کی نہیں ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دے، الہ العالمین کرم رحم عافیت کا معاملہ فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، اللہ خوش